اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ہر انسان کے، اور وہ 3 دوست ایسے ہیں کہ پہلا دوست جو ہے وہ اس بندے کی موت ہو گئی تب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، غسل ہو رہا ہے تب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، قبر میں وہ بندے کو دفنا دیا گیا، اب یہاں پر اس کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ دوسرا دوست ایسا ہے جیسے ہی روح کا تعلق جسم سے ٹوٹا، یعنی وہ بندہ موت کے گھاٹ اترا، وہ ساتھ چھوٹ گیا۔ تیسرا دوست اللہ کے رسول فرماتے کہ ایسا ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوگا، وہ اس کا تیسرا دوست۔ ہم دوستی تو بہت لوگوں سے لگاتے ہیں، بہت لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دھیان ان دوستوں پر ہے جو آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ بہت دوستوں سے دوستی کرتے، پکا دوست، سچا دوست، یہ دوست وہ دوست، ہم بہت ٹائٹل لگا کر کے اس دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ بہت سارے دوست اچھے بھی ہوتے، بہت سارے دوست برے بھی ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو دوست گناہوں کے اندر تمہیں لے کر کے جاتا ہے وہ دوست آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، اور وہ دوست قیامت کے دن تمہارا دشمن بن جائے گا۔ وہ دوست جو اچھائی کی طرف تم کو لے کر کے جاتا ہے وہ اصل میں سچا پکا دوست ہے تمہارا، اور وہ قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دوستی لگائے اچھی لگائے، دوستی لگائے اچھوں سے لگائے۔ اب اللہ کے رسول کے اس حدیث پاک پر ہم نظر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہوتا ہے تو اپنے ان 3 دوستوں کو بلائے، وہ تینوں دوست حاضر آ جائے۔ وہ پہلے دوست سے سوال کرے کہ اے دوست تو بتا، تو میرے لیے کیا کرے گا، کہاں تک میرے ساتھ چلے گا؟ تو پہلا دوست جواب دیتا ہے کہ میں جب تیری موت ہو جائے گی، تیری بدن سے تیری روح نکل جائیں گی، اس وقت بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ تجھے غسل دیا جائے گا اس وقت بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تجھے کندھے پر اٹھا کر کے میں لے کر کے جاؤں گا، کبھی میں کندھا دوں گا، کبھی اور کندھا دیں گا، کبھی میں کندھا دوں گا، کبھی اور کندھا دیں گا، اور پھر تجھے قبرستان میں لے جایا جائے گا، تجھے دفن کر دیا جائے گا اس قبر کے اندر، جو قبر اندھیری بھی ہوگی، جس میں منو مٹی ہوگی، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، بس کروٹ بھی تو نہیں بدل سکتا۔ اور حال کیسا ہوگا میرے بھائیو، خود بھی امیجن کر کے دیکھے کہ پہلی رات ہے ہماری قبر کی، گھنی رات چھائی ہوئی ہے، اور جو ہے وحشی درندے آوازیں لگا رہے ہوں گے، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، اور اس وقت ہمیں بھی اس قبر کے اندر رکھا جائے گا۔ وہ پہلی مرتبہ ہم قبر کے اندر ہوں گے تو اس وقت ہمارے پر کیا بیت رہی ہوں گی، ذرا سوچیں میرے بھائیوں، اور غور کرے اور اپنی اس قبر کو کشادہ کرنے کی فکر کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گنہگار کو قبر ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ان پسلیوں میں یوں جا ملتی ہے۔ ہمارے اندر ہے طاقت؟ نہیں ہے طاقت۔ تو وہ اس کا دوست کہتا ہے کہ میں تجھے قبر میں دفن کروں گا، وہاں تک بھی تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے اوپر مٹی ڈال دی جائیں گی، وہاں تک بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اب تو قبر میں چلا گیا، اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اب تیرا میرا راستہ الگ، تو جدا راستے میں، میں جدا راستے میں۔ ہاں اتنا ہے کہ میں جب گھر پہنچوں گا کوئی تیرے بارے میں پوچھے گا تو میں اچھی باتیں تیرے بارے میں بتاؤں گا۔ بس اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ پہلا دوست ہے، اور یہ اس کے اہل و عیال ہے، اس کے گھر والے ہیں جو قبر میں دفنا کر کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ قبر میں دفنا دیے، تعلق ختم۔ اب وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو فاتحہ وغیرہ کر کے، قرآن وغیرہ پڑھ کے بخشش کرتے ہیں، اور جو ہے مغفرت کی دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو پہلا اللہ کے رسول فرماتے کہ پہلا دوست ایسا ہے جو ساتھ چھوڑ دیتا ہے قبر میں دفنانے کے بعد۔ اب دوسرا دوست، وہ دوسرے دوست سے سوال کرے کہ تو بتا، تو کہاں تک میرے ساتھ رہے گا؟ تو وہ دوسرا دوست اس سے کہتا ہے کہ تیرا روح کا تعلق بدن سے ٹوٹا، میرا بھی ساتھ چھوٹا، اور یہ دوسرا جو اس کا دوست ہے، یہ اس کی کمائی ہوئی رقم ہے، اس کی دولت ہے، اس کا مال ہے، جس کے پیچھے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا۔ دیکھو، اہل و عیال اور مال دونوں کو آپ دیکھیں، یہ دونوں کے لیے بندہ کیا کچھ نہیں کرتا، دشمنی کر رہا ہے مال کے لیے اور اہل و عیال کے لیے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کر رہا، اور نہ جانے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ قبر میں گئے، اب آپ کو ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ مال نے کام آنا ہے، نہ اہل و عیال نے کام آنا ہے، کام تیسرا دوست آئے گا۔
وہ تیسرا دوست کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ تیسرے سے سوال کرے گا تو بتا تو کہاں تک میرے ساتھ رہے گا؟ تو تیسرا دوست کہے گا کہ تم مرے گا تب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے قبر میں دفنایا جائے گا تب بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، میدان محشر میں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ میزان عمل میں جب تیرے اعمال تولے جائیں گے تو میں میزان کے پلڑے میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اس پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ اس کے نیک اعمال ہیں، اس کے اعمال ہے، یہ اعمال نیک ہو یا بد ہو اعمال ساتھ آئیں گے، اعمال ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہا ہے، جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہا ہے، اس لیے نیکیاں کیجیے۔ آپ دیکھیں بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، نیک ہو یا برے ہو، اچھے ہو یا برے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے نیک اعمال ہو، وہ اس کے لیے خوشخبری ہے، لیکن ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس کے اعمال اس کے لیے وبال بن جائے، یعنی گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہو تو وہ تو وبال بن جائیں گے۔ اعمال نے تو ساتھ آنا ہے، نیک ہو اور برے ہو دونوں اعمال نے ساتھ آنا ہے، لیکن خوشخبری اس کے لیے جو نیک اعمال لے کر کے جائے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو برے اعمال لے کر کے جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان دو دوستوں کے لیے اہل و عیال اور مال، ان کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرے، اور تیسرے دوست سے اچھی دوستی لگائے، نیکی والی دوستی لگائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی دوستی لگائے، سنتوں پر عمل کرنے والی دوستی لگائے، تاکہ قیامت کے دن بھی ہمارے وہ کام آئے، قبر میں بھی وہ ہمارے کام آئے۔